السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے تعلق سے ہم ایک عرصے سے کتاب العقیدہ الواسطیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا درس کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھے ہیں۔ آج کے درس میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں جو سب سے اہم اور اہل بدعت سے فرق کرنے والی جو چیز وہ یہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں اور اپنی زبان سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات نہیں کہتے۔ یہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کا ایک ایسا حصہ ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بدعت اور اہل سنت کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا فرق ہے۔ صحابہ سے محبت رکھنا، صحابہ کے طریقے پر چلنا، صحابہ کو انبیاء کے بعد سب سے افضل سمجھنا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور دین کے سارے معاملات میں، چاہے وہ عقیدے کا موضوع ہو، چاہے وہ عبادت کا موضوع ہو، چاہے وہ خوشی یا غم کا موضوع ہو، کوئی بھی ہو، فقہ کے مسائل ہوں یا اخلاق کے مسائل ہوں، سارے مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے پر چلنے کو دین کا حصہ سمجھنا، یہ اہل سنت اور جماعت کی سب سے بڑی امتیازی حیثیت ہے۔ امتیازی حیثیت کا مطلب یعنی وہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اہل سنت و جماعت پہچانے جاتے ہیں۔ بالکل ان کے برخلاف اہل بدعت، ان کا شیوا کیا ہے؟ صحابہ کے حق میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے، اور قرآن کریم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں کے نام سے ایسے فرقے ہیں مسلمانوں میں جو نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم صحابہ اصل میں ایمان کی حالت میں تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کے سب مرتد ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن صحابہ کو ہم سب سے افضل سمجھتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں کافر تھے، مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا غلط عقیدے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں آتی، تب بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے دین کے لیے جو قربانیاں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے بچوں کو تک قربان کر دیا، جی ہر قسم کی قربانیاں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت انہوں نے کی، جس طریقے سے آپ کی حفاظت کی، جس طریقے سے آپ کو دین میں انہوں نے مدد کی، صرف یہ باتیں کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو انہی کا مقام ہے۔ یعنی اگر قرآن و حدیث کی باتیں کوئی بھی نہیں آتی، قرآن میں کوئی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہوتی، تب بھی انہوں نے جس طریقے سے سلوک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس دین کی حفاظت کی، کیسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جی تبوک کا موقع ہے، سخت گرمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ جنگ کے لیے اپنا تعاون پیش کرو، صدقہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر سے کمپٹیشن میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر میں جتنا بھی مال تھا آدھا مال لے کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، گھر میں جو بھی مال تھا آدھا مال میں یہاں آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ نہیں ہے گھر میں، جو بھی تھا وہ لے کر آ گیا۔ یہ قربانی کا جذبہ۔ جنگ احد، ایک صحابی عورت آگے بڑھتی ہیں، کہتے ہیں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھتے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول مصیبت جتنی بھی ہو آپ اگر زندہ ہیں تو معمولی ہے، یہ ساری مصیبتیں آسان ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ نہیں مرے ہیں، مجھے بس کافی ہے میرے لیے۔ میرے شوہر مر گئے، میرے باپ مر گئے، میرے بھائی مر گئے، میرا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ زندہ ہیں، آپ باقاعدہ حیات ہیں، یہ میرے لیے بڑی نعمت کافی ہے۔ یہ محبت میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زبانی محبت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کی جو مثالیں آپ دیکھیں گے، ہم لوگ پوری زندگی اور پوری امت کی قربانیاں، پوری امت کی محبتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت اور ان کی قربانیاں جی ایک ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانیاں ساری امت کی محبت پر بھاری پڑ جائے گی۔ یہ حقیقت ہے، تاریخ نے گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وضو کا پانی کا قطرہ گرتا تو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں مل لیتے تھے۔ عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے آتے ہیں بات کرنے کے لیے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ جب آتے ہیں تو دیکھ کر جو منظر انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے ساتھ، کفار مکہ کے پاس جا کر کہتے ہیں میں ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، عیسائیوں کے، نصارہ کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ جو احترام، جو عزت، جو مقام، جو محبت، جو نچھاور ہو جا رہے ہیں ان کے اوپر،
میں نے کسی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجتے ہیں. خبیب بن عدی جی دشمنوں کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں. دشمنوں کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں اور دشمن کفار مکہ ان کو قتل کرنے کے لیے بند کیے ہوئے ہیں, قید میں ہیں. خبیب بن عدی سے کفار مکہ سوال کرتے ہیں, کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد یہاں قید میں رہیں اور تم آرام سے اپنے گھر میں بستر پر پڑے رہو؟ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں, اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ جہاں پر ہوں یہاں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں ان کے پیر میں یہ کانٹا بھی چبھے, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. میں یہاں رہ کر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں یہ کانٹا بھی نہیں چبھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا. ہم سب زبانی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی. آپ کا حکم آ گیا, ختم. وہاں کوئی اعتراض کی بات نہیں, کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابہ جن کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا, ایران سے سلمان فارسی کو, روم سے صہیب الرومی کو, حبشے سے بلال حبشی کو, کہاں کہاں سے چن چن کر صحابہ کو, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی یمن سے, جی اللہ نے چنا ان لوگوں کو. آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے, اور دین کو سمجھنے والے ہم لوگ ہیں. اگر ایسی بات تھی 14 صدی کے بعد, 1400 سال کے بعد دین کو سمجھنے والے ہم لوگ ہیں اور آج کے لوگ ہیں, تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب کیوں دیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لقب تو 1400 سال کے بعد ان لوگوں کو ملنا چاہیے تھا. کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا جی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو نبی کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا جو رسول کی مخالفت کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اور مؤمنوں کے علاوہ دوسروں کا راستہ اپناتا ہے. سوال یہ ہے یہاں مؤمنوں سے مراد کون ہے؟ یہاں کی جو جماعتیں جو 14 صدی کے بعد آئی ہیں, جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں, جو صحابہ کی خرابیاں اور برائیاں بتاتے ہیں, یہ لوگ مراد ہیں؟ یا قرآن کریم کے نزول کے موقع پر, اس آیت کے نزول کے موقع پر جو صحابہ تھے وہ مراد ہیں؟ کون صحابہ مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 14 صدی کے بعد ایک جماعت آئے گی, وہ جماعت دین کو زیادہ صحیح سمجھے گی. قرآن میں ہے کچھ ایسا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے گواہی دی, ان کے اخلاص کی گواہی دی گئی, ان کے تقوی کی گواہی دی گئی, ان کے تاجروں کی گواہی دی گئی, ان کے تاجروں کی تعریف کی گئی, ان کے غریبوں کی تعریف کی گئی, ان کے مردوں اور ان کے عورتوں کی تعریف کی گئی. یہ صحابہ ہیں. ان کے تہجد کی نماز کی تعریف کی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ ان کے دل میں اخلاص ہے, یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آج کوئی جماعت دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شہادت مل سکتی ہے؟ اللہ ہی جانا جانتا ہے. کوئی اپنے ایمان کی گارنٹی دے نہیں سکتا,
کوئی نہیں کہہ سکتا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ تنہا جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کوئی نوبل پرائز نہیں ہے میرے بھائیوں جہاں ظالموں کو جی انصاف کا اور امن و سلامتی کا تمغہ اور سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتوں آسمان کے اوپر سے سرٹیفکیٹ ملی ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین. یہ صحابہ آج ان کے ساتھ کیسا سلوک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال فے کا ذکر کرتے ہوئے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو ان کے بعد آئے اور آ کر ان لوگوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت کر گئے, ہم سے پہلے ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, اے اللہ ہمارے دلوں میں جو ایمان لائے ہیں ان کے خلاف کینہ کپٹ مت رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم, اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. دعا کرنے کا حکم دیا گیا اور کیا کر رہے ہیں آج, ان کو گالی دے رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دے رہے ہیں, صحابہ کی کمی اور کمزوریاں بتا رہے ہیں, ان کی جو کمزوریوں کو نکال کر بتا رہے ہیں. یہ ہے طریقہ. جبکہ قرآن کریم میں اٹھا کر دیکھ لیجئے جہاں کہیں بھی صحابہ کی غلطی کا ذکر آیا فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بالکل الٹا قرآن میں جہاں بھی اللہ نے صحابہ کی غلطی کا ذکر کیا, جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا, کہا پھر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی اگر معافی نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آتا. جنگ احد میں پھر اس کے بعد جنگ تبوک میں جو صحابہ 3 صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا جی لقد تاب اللہ علی النبی والذین آمنوا والمہاجرین والانصار, اللہ تعالیٰ نے مہاجروں پر انصار پر نبی پر توبہ کیا, ان کے توبے کو قبول کیا. آخر میں وعلی الثلاثة الذین خلفوا, 3 صحابہ جن کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا تھا, پیچھے کر دیا گیا تھا, مؤخر کر دیا گیا تھا, 50 دن کے لیے پریشان تھے, اللہ کی طرف سے توبہ نہیں آیا, کہا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی توبہ کیا, ان کے توبے کو بھی قبول کیا. آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا رمضان کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, یعنی رات میں شروع میں اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا کہ رات میں کوئی اگر سو جاتا تو جو ہے وہیں سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا. یعنی اگر عشاء کے بعد آیا رمضان کی رات میں 10 بجے سو گیا, اب جب 10 بجے سو گیا تو وہاں سے اس کا حساب شروع ہو جاتا, اور رات میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کیا اللہ نے اور کہا اب ملو, اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں. اور یہ کہا کہ جو ہے فجر صادق کے طلوع تک کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ نے کہا اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنے دل میں خیانت کر رہے تھے, ان کو یاد کر رہے تھے اپنی بیویوں کو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر توبہ کیا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی صحابہ کی کسی غلطی کا ذکر آیا ہے فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. آج
ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان کے کیڑے نکال رہے ہیں, ان کی غلطیوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. یہ صحابی نے ایسا کیا, یہ صحابی نے ایسا کیا, یہ صحابی نے ایسا کیا. ارے تم کون ہو صحابہ کے بیچ میں جج بننے والے؟ تمہارا حق کیا پہنچتا ہے؟ جی یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام, بہت اونچا مقام دیا ہے. ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں کا کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, ان کے سیر آدھے سیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. سیر ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے, پڑی بولتے نا تمل میں, سیر آدھے سیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا. کتنی جگہ قرآن میں اللہ نے تعریف کی, کتنی جگہ. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دین میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مہاجر اور انصار, اور جن لوگوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف کی, پھر اس کے بعد کہا کہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب ایسے ہی دے دیا ان کی قربانیوں کی وجہ سے. لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے شرط لگائی والذین اتبعوہم باحسان, جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں, تم لوگ جو صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لائیں گے, تب یہ سیدھے راستے پر ہیں, تب یہ لوگ ہدایت پر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کنڈیشن لگا رہا ہے کہ ایمان ہو تو کیسا؟ صحابہ کے جیسا. عمل ہو تو صحابہ کے جیسا. زہد اور تقوی ہو تو صحابہ کے جیسا. بعد میں جو لوگ آئے ان کے جیسا نہیں. ان کے ایمان کو, ان کے اسلام کو, ان کے عمل کو معیار نہیں بنایا گیا. معیار کس کو بنایا گیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو بنایا گیا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. یہاں سب بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ لوگ دیکھو قرآن کے بعد حدیث کے بعد ایک تیسری چیز کو لا لیے, قرآن اور حدیث کے بعد تیسری چیز کو لا لیے. یہ لوگ صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں. یہ بےخوفی ہے. قرآن اور حدیث کے بعد تیسری چیز نہیں ہے. قرآن اور حدیث آج سب کے پاس ہے. جی جو لوگ قبروں پر جا کر چادر چڑھاتے ہیں, قبر والوں سے مدد مانگتے ہیں, قبروں والوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہیں, جی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چل رہے تھے اور نعوذ باللہ اللہ کا پیر جو ہے موز کے چھلکے پر پڑ گیا اور اللہ نعوذ باللہ پھسل گیا اور عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیے, سہارا دیے, اس کے لیے ان کا نام دستگیر بن گیا. نعوذ باللہ. یہ لوگ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. جی جو جادو کے کام کرتے ہیں, ٹونا کے کام کرتے ہیں اور غیب کی باتیں, کہانت کی باتیں کام کرتے ہیں, یہ بھی جادو کا, یہ بھی جو ہے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. اور جو لوگ لوگوں کو, مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں دین کے نام سے, اللہ اکبر کہہ کر, اللہ اکبر کہہ کر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے, یہ ان کے پاس بھی قرآن و حدیث ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ قرآن اور حدیث سب کے پاس ہے. ہر کوئی قرآن اور حدیث کو اپنا معنی پہناتا ہے. اس کے دماغ میں جو ہے اس کو رکھ کر قرآن کی تفسیر کرتا ہے.
اس کے دماغ میں جو بات ہے، جو اس کی غلط بنیادیں ہیں، اس کی بیس پر حدیث کا معنی بدل کر پیش کر رہا ہے۔ حدیث وہی ہے لیکن اس کا مفہوم بدل دیتا ہے، قرآن وہی ہے، مفہوم اس کا بدل دیتا ہے اپنی طرف سے۔ جی شرک قرآن کریم سے نکال کر پیش کرتے ہیں، شرک جائز ہے، شرک کرنا چاہیے۔ نام کیا ہے؟ اولیاء کا نام، احترام اولیاء۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ غیب کا جاننے والا کوئی نہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم رکھتے تھے بول کر قرآن سے بتاتے ہیں۔ میلاد النبی کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر کیا، تو کیا ہوا؟ میلاد النبی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس طریقے سے لوگوں کو قرآن اور حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن معنی جو ہے پیش کر رہے ہیں، اپنا معنی پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے، نہ آپ کے امام، نہ آپ کے کوئی بڑے کے بڑے جو کتنا بڑا عالم اور مولوی ہو، اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی کون ہے؟ قرآن اور حدیث کے بعد اس کی کیسی سمجھنی چاہیے، اس کی تشریح کرنے کا حق کس کو ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو تشریح کرنے کا حق، قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا حق اگر یہ صحابہ کو نہیں ملا ہے تو قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین ہیں جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کی طرف دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دی، ان کے اسلام اور ایمان پر اٹیسٹ کیا، شہادت دی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا سارے لوگوں کو، امت میں آنے والے، قیامت تک آنے والی امتیوں کو، دیکھو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کو سمجھنا کیسے سمجھنا ہے؟ ان لوگوں نے جو سمجھا ہے صحابہ نے، اسی کے طریقے سے تمہیں بھی سمجھنا ہے۔ اگر چھوڑو گے، اگر راستہ ان کا اس راستے سے ہٹو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ، آپ لوگ صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں ویسے ایمان نہیں لائیں گے اور یہ لوگ اعراض کریں گے، یہ لوگ گمراہی میں ہیں، بدبختی میں ہیں، اختلافات میں ہیں۔ امت کے درمیان جتنے بھی اختلافات آ جائے ہیں، اس کا سبب صحابہ رضی اللہ اجمعین کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر آج امت عقیدے میں، احکام اور مسائل میں، دعوت میں، زہد اور سلوک میں، اخلاق میں، ساری چیزوں میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کے طریقے کو لازم پکڑ لے، اتحاد ہو جائے گا، امت میں اتفاق آ جائے گا۔ کیوں؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جو خصوصیت، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وجہ سے کہ صحابہ ایک ایسی جماعت تھی جنہوں نے شریعت کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے زمانے میں قرآن اور حدیث کا نزول ہوا، وحی کو اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا، کس وقت یہ سورت اتری، کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، جی کیسے حالات میں آپ نے حکم دیا، کس کے درمیان یہ فیصلہ کیا، صحابہ نے دیکھا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین عربی جاننے والے تھے۔ آج کے لونڈے ایسے ہیں جن کو عربی نہیں آتی اور کلام کرتے ہیں صحابہ پر، جن کو عربی نہیں معلوم صحیح طریقے سے، اور جاتے ہیں صحابہ رضی اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ ارے کون ہے تم؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دو پیر قیامت کے دن
نیکیوں کے ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گے. اور آج ہمارے صوبے میں ایسے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے. کتنے بڑے ذلیل القدر صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کا پردہ ہٹا ہوا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں, تم سیدھے گھر میں آ سکتے ہو. اگر میرے گھر کا پردہ ہٹا ہوا ہے بغیر اجازت کے تم گھر میں آ سکتے ہو. کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارضاہ. قرآن میں کتنے سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ڈائریکٹ 70 سورتوں کو میں نے سیکھا ہے. کتنی؟ 70 سورتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ میں نے سیکھا ہے. کس کو یہ فضیلت عطا ہوگی؟ کیسے صحابی, کتنے بڑے جلیل القدر صحابی, اور تم مذاق کرتے ہو ان کا. کہتے ہیں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے. کہتے ہو کہ ہمارے بچے کو بولو کہ رکوع میں کہاں ہاتھ رکھنا ہے بتائے گا. عبداللہ بن مسعود نے ایسی نماز پڑھی. اللہ سے ڈرنا چاہیے تمہارا ایمان کہیں نعوذ باللہ کفر کی حالت میں تمہاری موت نہ آ جائے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تمہارا مذاق معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ان کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے لوگ برداشت کرنے تیار نہیں ہیں. اور صحابہ کے بارے میں ان لوگوں نے بعض پورے رمضان میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ان کے درست کو خاص کیا, تو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کسی جماعت کے بارے میں بتا دیا جائے کہ ان کے بڑے نے ایسا کیا اور عمرو بن العاص پر, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے, عثمان رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے, ان کے بڑے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ارے کیا اتنے بڑے مولانا, انہوں نے جو صحابہ کے بارے میں جو بات کی, جو گستاخی کی, وہ معاف ہے کیا؟ وہ معاف ہے؟ وہ چل سکتا ہے؟ استغفر اللہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ لوگ ایسے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے دین کو سیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. کس سے سیکھا؟ کون ان کے استاد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آدمی اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. علماء نے کہا, ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے, امام مسلم کے استاد ہیں, امام بخاری امام مسلم کے, کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہیں دیتے ہیں, یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا چاہتے ہیں. اصل ٹارگٹ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ایک آدمی جس کے سارے دوست برے, ایک آدمی جس کے سارے دوست برے. آپ اگر سگریٹ پینے والے ہیں تو آپ کے ساتھی بھی سگریٹ پینے والے ہوں گے. آپ اگر شراب پینے والے ہیں تو آپ کے ساتھی بھی شراب پینے والے ہوں گے. آپ اگر نمازی ہیں تو آپ کے ساتھی بھی نمازی ہوں گے, ہے کیا نہیں؟ آدمی دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے, یہ منافق تھے, یہ ایسے تھے, یہ ویسے تھے, نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا یہ لوگ ہمارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کو ہم تک قرآن و حدیث کو پہنچایا, ہے کیا نہیں؟ صحابہ کے ذریعے دین پہنچا ہے. اور اگر صحابہ ہی کو ختم کر دیا جائے تو دین کہاں صحیح سے محفوظ ہوگا؟ دین کو صحیح طریقے سے کوئی کس کی حفاظت ہوئے, کس نے حفاظت کی؟ تو یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر کلام کر کے, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخی کر کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین کو ختم ہو جائے, قرآن و حدیث کی حیثیت نہ رہے. یہ اصل مقصد ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک اور خوبی یہ تھی میرے بھائیوں کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, پوچھتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے, ان کی غلطیوں کی تصحیح کرتے تھے. یہ صحابہ کی خوبی تھی.
اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ نے دین کو جو سمجھا ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر صحابیوں میں غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کہتے کہ غلطی نہیں ہوئی ہے، انفرادی طور پر، انفرادی کا مطلب انڈیویجل، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جب صحابہ جماعت کی شکل میں کوئی فیصلہ انہوں نے کیا ہے، وہ غلطی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دے ہر صحابی کی بات ساری کی ساری بات صحیح ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیراکس کاپی بن گئے. یہ کوئی نہیں ہو سکتا امت میں، نہ کوئی عالم، نہ کوئی امام، نہ کوئی صحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ انسان ہیں جن کی ساری باتیں برحق ہیں، 100% پرفیکٹ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن جماعت اور گروپ کے طور پر اگر کوئی جماعت ہے، جماعت کے لحاظ سے ان کا فیصلہ بالکل پکا ہے اور اس جماعت کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو آج کی جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعتیں، ان کی جماعتوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جماعت کے بارے میں ضرور یہ گارنٹی ہے کہ اس جماعت نے جماعت کی شکل میں جو فیصلہ کیا ہے، جماعت کی شکل میں جو دین کو سمجھا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ باطل نہیں ہو سکتا، وہ 100% پرفیکٹ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کو صحابہ نے دین نہیں سمجھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن صحابہ نے برتھ ڈے نہیں منایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میلاد النبی نہیں منایا. جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہیں کر سکتے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، کیا بھائی صحابہ کے زمانے میں کارپیٹ تھا، یہ بلڈنگ ہے، یہ سنگ مرمر، اور یہ فین، یہ اے سی، یہ لائٹیں، یہ سب چیزیں تم لوگ داخل کر لیے ہو، تو کیا ہے ہم لوگ اگر کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ میلاد النبی مناتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ مرنے کے بعد ایک ہفتے میں 7 دن 7واں فاتحہ، 40واں فاتحہ، برسی کا فاتحہ کرتے تو کیا حرج ہے؟ ارے نہیں بھائی، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ سنگ مرمر مسجد میں لگانا عبادت ہے، مرمر لگا ہے تو نماز ہوتی نہیں تو نہیں ہوتی، بولتے کیا کون بھی نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض مسجدوں میں حسین ہیں، بعض مسجدوں میں کارپیٹ ہیں، بعض مسجدوں میں اے سی ہے، بعض مسجدوں میں اے سی نہیں ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے، مصلیوں کی سہولت کے لیے کرتے ہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ فین رہے گا، لائٹ اور مائک رہے گی تو نماز ہوگی، نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ لوگ 5 وقت کی نمازوں کے بعد اگر امام صاحب جو ہے دعا نہیں کریں گے تو اس کو نکال دیں گے مسجد سے، کریں گے نہیں کریں گے؟ اذان سے پہلے اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھیں گے تو مسجد سے مؤذن کو نکال دیں گے. میلاد النبی کے موقع پر 12 ربیع الاول کو چراغاں نہیں کریں گے، مسجد میں لائٹ نہیں جلائیں گے، ہاں، اور جو ہے میلاد النبی منائیں گے تو بولیں گے یہ مسلمان نہیں، نکالو یہاں سے. کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. 40ویں دن کے فاتحے کے ذریعے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا. کبھی بھی آپ غریبوں کے لیے کھلائیے، غریبوں کو کھلائیے، اور موتا کے لیے آپ صدقہ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ تاریخ جو فکس کر رہے ہیں، مرنے کے 7ویں دن، مرنے کے 3رے دن، مرنے کے 40ویں دن، مرنے کے برسی، یہ ڈیٹ متعین کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، شریعت کو ہے، اور یہ بدعت ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان لوگوں نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا، اور جو انہوں نے سمجھا جماعت کی شکل میں یہ حجت ہے، یہ اتھارٹی ہے، اور اگر کوئی اس سے الگ ہوتا ہے تو وہ باطل پر ہے، وہ باطل پر ہے. صحابہ دین کی دعوت دیتے تھے کہ نہیں دعوت دیتے تھے؟ دعوت دیتے تھے، لیکن ان کے پاس جو 6 اصول آج ہم لوگ بنا لیے ہیں، ہماری بعض جماعتیں، یہ ہمارا اصول ہے بھی دعوت کے اصول، یہ 6 اصول تھے کیا ان کے پاس؟ نہیں تھے. تو آپ کو کیا حق بنتا ہے؟
صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا صحابہ نے یہ نہیں کہا چلو جا کر ہم لوگ لڑیں گے، مسلمانوں کی حکومتوں سے لڑیں گے، نہیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی جتنی بھی ایسی لڑائیاں ہوئی اس میں شکست اور مسلمانوں کو نقصان ہی ہوا ہے. دعوت کا صحیح طریقہ، دین کی سربلندی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ علم کو پھیلاؤ، عمل کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. اب کیا ہو گیا ہے؟ عوام اور حکومتوں میں لڑائی. کیا بھائی؟ خلافت قائم کرنا. خلافت پہلے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرو. پہلے اپنے دل میں قائم کرو. خود بخود اللہ کی حکومت زمین پر آئے گی. دل پر قائم کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر میں سارے گانے ناچ سب چلتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں. پوری دنیا میں خلافت قائم کرنے چلے گئے حضرت. کیا نتیجہ ہے؟ خون خرابہ، نعوذ باللہ من ذالک. سیریا میں، لیبیا میں، تونس میں، مصر میں، ہر جگہ، یمن میں کیا طرح دیکھ رہے ہیں ہم. خواہ مخواہ خلافت کے نام سے. کون سی خلافت؟ مٹی خلافت، کچھ بھی نہیں. لوگوں کو جو ہے ایک دکھا کر بیوقوف بنایا جاتا ہے، نوجوانوں کو. بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پہلے نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز، مسجدوں کو بھرو، مسجدوں کو پہلے. خود بخود ساری چیزیں ملیں گی آپ لوگوں کو. یہ سب چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف حکومت اسلامی حکومت قائم کریں گے. کون چھوڑنے کے لیے تیار ہے حکومت؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، دعوت کا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ نے جو گواہی دی وہ کسی کے بارے میں نہیں ہے. اور دین کے نام پر ان کے پاس 2 گروپ نہیں تھا. آج ہمارے پاس جتنے بھی گروپ ہیں، جماعتیں ہیں، دین کے نام پر ہیں. ہے کیا نہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے میں ہی صحیح ہوں، دوسرا باطل پر ہے. بولتا ہے نہیں بولتا ہے؟ جو اختلافات ہیں ہمارے درمیان، جماعتی اختلافات، کس کی وجہ سے؟ دین کی بنیاد پر، دین کے نام پر. صحابہ رضی اللہ اجمعین میں ایسا نہیں تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے تمہارے ساتھ ہیں، ان کو پہلے قتل کرو، میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے قبول کر لو کہ میں خلیفہ ہوں، ہم سب مل کر ان کو قتل کریں گے. دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مسئلہ اگر آتا اور اس کا حل ان کے پاس نہیں ہوتا، آدمی کو بھیجتے علی رضی اللہ عنہ کے پاس، جاؤ علی سے پوچھ کر آؤ کہ یہ مسئلہ کا جواب کیا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے. یہ محبت تھی ان کے درمیان. دین کے نام سے 2 جماعتیں نہیں تھیں. ابو بکر کے نام سے ایک جماعت، عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک جماعت، علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نہیں. علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. آپ کے چہرے پر کفن ڈالا گیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ہے جس کے عمل کے ساتھ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو پسند کرتا ہوں تو یہ آدمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس آدمی کے عمل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں. کون؟ عمر فاروق. آج جو لوگ علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ ہے. اور علی کہتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے میرے بارے میں یہ کہا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. تہمت لگانے والے پر جو کوڑے لگائی جاتے ہیں، جو وہ کوڑے میں اس پر ماروں گا. حد الفریہ کہا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں. کون؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی یہ جو جماعت، اس جماعت کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اتنی حدیثیں آپ بتائیے صحابہ کے جماعت میں
ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا صدیق، عمر رضی اللہ عنہ جیسے فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذو النورین، دنیا کا وہ ایک واحد انسان ہے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ کوئی انسان نہیں ملے گا آپ کو دنیا کی تاریخ میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے انہوں نے ایک کے بعد دیگر، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے سے انہوں نے شادی کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم کیا پسند نہیں کرتے کہ موسیٰ کی جگہ پر جیسے ہارون تھے ویسا میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں؟ جی آپ نے یہ فرمایا جس کا میں دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جس کا میں دوست ہے وہ علی کا دوست ہے۔ جی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو آپ نے سیکرٹ بتایا تھا، راز کی باتیں، منافقوں کی لیسٹ بنائی تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر میرے خاص دوست ہیں، حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری، میرے خاص دوست زبیر بن عوام ہے۔ سعد بن ابی وقاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو تیر بڑی تیز صحیح طریقے سے مارتے تھے، جن کا نشانہ نہیں ختم ہوتا تھا، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی سعد فداک ابی و امی، سعد تیر مارو میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سعد تیر مارو میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو ایک صحابی پکڑ قربان کے لیے کر کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ جی محمد ابن مسلمہ، جن کے ایک شہادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی شہادت کے مطابق بتایا۔ کتنے صحابہ، ایک ایک صحابی کی تاریخ اگر ہم بتائیں کیا کیا ان کی اندر خوبیاں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار، جی ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار، ابو بکر و عمر جن کے اوپر سورج، جن کے جیسے انسان پر نبیوں کے بعد سورج نہ کبھی طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان دوسرے راستے میں بھاگے، ایک راستے میں اگر آتے ہوئے دیکھ لے عمر کو دوسرا راستہ پکڑتا ہے۔ ایسی خوبیاں، ایسے افراد کس جماعت میں ملیں گی میرے بھائیوں؟ کون سی جماعت میں مل سکتے ہیں ایسے افراد؟ ہرگز نہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی خصوصیت، ایک ایک صحابی کے اندر ایک ایک خصوصیت آپ دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی نعمت تھی، جو اس امت اور اس دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کو چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ تو آج ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل ترین کوئی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے، اور سارے صحابہ کی فضیلت کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ، کسی صحابی کے بارے معلوم ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو ہم ان کے فضیلت کا، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا ہم خیال کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور مسلمانوں کے علماء کی اصطلاح میں صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں مرتا ہے، اگرچہ کہ بیچ میں مرتد بھی ہو جائے لیکن ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے۔ جیسے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، کاتب وحی تھے، بعد میں بیچ میں مرتد ہو گئے، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر پھر وہ دوبارہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی خالو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کی بہن ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اور دوسرے راستے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا کسی بھی صحابی کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل برخلاف ہے۔ اور صحابہ میں ہم
4 خلفائے راشدین کو سب سے افضل ترین سمجھتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اس کے بعد باقی 6 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کا ذکر ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ ان کے بعد جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کا مقام ہے، پھر جنگ احد میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کا مقام ہے، پھر جنگ حدیبیہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ شریک تھے ان کا مقام ہے۔ اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا مقام، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ صحابہ، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان سے بڑھ کر پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا مقام ہے۔ لیکن سارے کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ صحابہ کے درمیان جن مسائل میں اختلافات ہوئے، جسے عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کا واقعہ، کیمل وار جو ہوا، اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان جنگ صفین کا جو واقعہ ہوا، اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، اس کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں ہم غلط بات نہیں کہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ان لوگوں میں، صحابہ میں جنہوں نے لڑا، آپس میں اختلافات ہوئے، وہ سب کے سب جو حق پر ہیں ان کو 2 ثواب ملے گا، اور جنہوں سے غلطی ہوئی ان کو 1 ثواب ملے گا، لیکن سب کو ثواب ملے گا، سب کو ثواب ملے گا۔ ان میں سے کوئی نعوذ باللہ جو ہے اسلام سے نکالا ہوا نہیں ہے، یا نعوذ باللہ کافر یا مرتد نہیں ہے، جیسا کہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے۔ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں بھی، سب کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، سب کے احترام کو واجب سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں، اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے واقعے کے بعد، جس میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں، ان کے بیٹے کو بلا کر اپنے بازو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میرے اور تمہارے ابا ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل کی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دل میں، جنتیوں کے دل میں آپس میں جو بھی کینے کپٹ ہوں گے ہم ان کو نکال دیں گے، اور بھائی بھائی بن کر گدوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور آپ کے ابو ہم دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گے، گرچہ کہ لڑائی ہوئی، وہ شہید ہو گئے، لیکن ہم لوگ سب، یہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا۔ تو لہٰذا ایسے مسائل میں ہمیں دخل دینا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے دی، یہ سب غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ صحابہ کی عزت کرنی چاہیے اور صحابہ کا احترام کرنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سب سے پہلے ان کی بیویاں آتی ہیں، یعنی شیعہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کافر کہتے ہیں، سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے۔ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ وارضاہا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، نعوذ باللہ، جبکہ اہل بیت میں ان کی بیویاں داخل ہیں۔ سارے اہل بیت کے جتنے افراد ہیں ان سے محبت کو ہم لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو بھی ہیں ان کو ہم نیک سمجھتے ہیں، جو نیک ہیں ان سے محبت ہم کرتے ہیں، اور جو برے ہیں ان کا عمل کا جواب وہ دیں گے، وہ ذمہ دار ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو لوگ بھی نیک لوگ گزرے ہیں ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے محبت کو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جی ہاں، اور ان سے برات کا ہم اظہار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یہ ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو لہٰذا آج جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان لڑائی کا ماحول بنایا گیا، ایک دوسرے کو دشمن سمجھا گیا، جبکہ تاریخ گواہ ہے ایک دوسرے کے درمیان تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے درمیان شادیاں ہوئی ہیں،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور کہا کہ اس لیے میں شادی کر رہا ہوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے تعلقات ختم ہونے والے ہیں سوائے میرا رشتہ یہ قیامت کی تک باقی رہے گا، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کرتے ہیں۔ عمر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں آپ دیکھیں گے ابو بکر نام کے بچے ملیں گے، کیا نام عمر رضی اللہ عنہ کے نام کے بچے ملیں گے، عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کے بچے ملیں گے۔ نام اگر کوئی رکھتا ہے تو کس کا نام رکھتا ہے؟ جس سے پسند کرتا ہے اس کا نام رکھتا ہے اپنے بچوں کا، یا جس سے نفرت کرتا ہے اس کا نام رکھتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام رکھتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بچوں میں ابو بکر اور عمر کے نام آپ ضرور پائیں گے جی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو متحد فرمائے عقیدہ توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت پر اللہ تعالیٰ سب کو جوڑے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔